اچھا چوئی فواد صاحب، اب 3 ہفتے کا گیپ دیا اپوزیشن نے اپنے جلسوں میں، تو ایک بریک پہ چلی گئی اپوزیشن. اس 3 ہفتوں میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آج سینٹ میں گستاخانہ خاکوں پہ ایک ہوئی ہے حکومت اپوزیشن، تو بات چیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور یہ کشیدگی کم ہو سکتی ہے؟ جی وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں 1 منٹ پہلے جو رانا صاحب نے بات کیا میں وہ اس کا پہلے جواب دے دوں. دیکھیں یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک نیریٹو ہے نا کہ نواز شریف فوج کے تو خلاف نہیں ہے، صرف آرمی چیف کے خلاف ان کے جو ہے وہ بات چلتی ہے. اور آرمی چیف بھی وہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف تو نہیں تھے. جنرل آصف نواز صاحب سے تو ان کی لڑائی اتنی زیادہ تھی کہ ان کی بیگم نے اور بھائی نے کہا کہ ایگزیوم کرائیں باڈی. نواز شریف نے ان کو زہر دیا ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب سے تو استعفیٰ تک کی نوبت پہنچی، وحید کاکڑ صاحب سے کیا نوبت پہنچی، جنرل پرویز مشرف صاحب سے کیا نوبت پہنچی، اور جنرل راحیل شریف صاحب سے کیا نوبت پہنچی. تو ان کی جو اگر ماضی اٹھا کر کے دیکھیں یہ بڑا معصومانہ سا ہے. دوسری بات جو یہ فرماتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ گھر کو ٹھیک کر لیں، یہ گھر سب کو ہی ٹھیک کرنا ہے. یہ کلبوشن والوں کو بھی اپنے گھر ٹھیک کرنے ہیں. یہ کوئی صرف پاکستان کا ٹھیکہ نہیں لگا ہوا کہ پوری دنیا کی جو اپنا ٹھیک ہم نے ہو جانا ہے اور ہمارے خلاف سازشیں جو ہیں وہ روز ہوتی رہیں. کشمیر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس پہ پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کبھی یہ بھی بھارت کو بھی مشورہ دیا کریں. جب مودی صاحب رائے ونڈ تشریف لائے تھے تو ان کو کہتے آپ اپنا گھر ٹھیک کریں، ہم اپنا گھر ٹھیک کرتے ہیں. تو پھر تو بات تھی. یہ تو کوئی بات نہیں کہنے کی کہ پاکستان تو اپنا گھر ٹھیک کر لے، این ڈی ایس اور را پاکستان کے اندر جو مرضی کرتے پھرے. اس لیے پی ایم ایل این کا نیریٹو لا علمی اور یا لا علمی کے اوپر مبنی ہے یا بدنیتی کے اوپر مبنی ہے. تیسری بات جو آپ نے کری کہ آج جو سینٹ میں جو بات ہوئی، دیکھیں گستاخانہ خاکے جو ہے نا وہ تو کوئی ایک پارٹی کا یا ایک ملک کا مسئلہ نہیں، یہ تو کائنات کا مسئلہ ہے. جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکریم ہے وہ ہر کائنات کے ذرے ذرے پر مقدم ہے، اور اس کے اوپر تو کنسنسس تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس نہیں ہے، اس کے اوپر کل کائنات کا کنسنسس ہے. ان کی تکریم کے بغیر، ان کے تقدس کے بغیر، ان کی حرمت کے بغیر یہ دنیا ہی آگے نہیں چل سکتی. لہٰذا اس پہ تو کنسنسس ہونا ہے. ان سے جو ہماری جو پرائم منسٹر صاحب نے بات کی، انٹرویو میں بھی بات کی، اس سے پہلے پارلیمان میں بھی بات کی، اور وہی بات کی جو میں نے آپ کے پروگرام میں بات کی. آپ آج 8 کیسز جو نیب کے ہیں، آپ کہیں کہ جی یہ ہم جانیں اور عدالتیں جانیں اور نیب جانیں، اس کے اوپر ہم حکومت کو نہ بات کریں گے، نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہے. ہم وہ خود ہی مینیج کریں گے، وہ ہمارا اپنا ہے. الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہم سے کل بات شروع کر لیں. آئے ہمارا بل پڑا ہوا ہے، آپ بتائیے اس میں کیا چینجز کرنی ہے، کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ کل آپ بات شروع کر لیں. آپ نے کیونکہ دنیا میں پاکستان کا مسئلہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے نا سب سے زیادہ، تو سب سے امپورٹنٹ نیگوسیشنز تو وہ ہیں. آپ آئیے بات کریں ہمارے ساتھ. اس کے بعد آپ نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر آپ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، آپ بتائیے کیسے مہنگائی کم کرنی ہے. آئیے آلٹرنیٹیو بتائیے آپ کیا کیا کرنا ہے. آپ بتائیے گورننس کے اوپر جو ہے آپ کی کیا سجیشنز ہیں. جو مرضی بات چیت صبح شروع کر لیں. جی رانا صاحب. دیکھیں اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی آئیں فلاں جگہ فلاں مسئلے پہ بھی بات کریں، فلاں پہ بھی کریں، تو آئیں کریں. بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی 8 کیسز پہ بات نہ کریں. بھئی آپ نیب کے چیئرمین کو آزاد کر دیں. آپ نے کیوں نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ آپ نے اس کے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جب کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب اس کو جو ہے وہ یہ وارنٹ فلاں کا سائن کر دو، فلاں کا سائن کر دو. لیکن وہ کہتے ہیں لگایا آپ نے. بات یہ ہے کہ لگایا کسی نے بھی ہو، لگایا اگر ہم نے ہے تو ویڈیو تو ہم نے اس کی نہیں بنائی، ویڈیو اس کی وائرل تو ہم نے نہیں کی. وہ جو ان کا پورٹل ہے وہ ہمارا تو نہیں ہے، وہ ان کے پورٹل پہ آئی تھی نا. وہ پھر وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، طیبہ گل کو بلا کے بٹھا کے یہ سارا پروگرام بنا. اب کس کو نہیں پتہ؟ یعنی اب اگر یہ سمجھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیوں کیا، کیسے کیا، کیا کیا ان سے مطالبات بعد میں اور پہلے ہوتے رہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پھر احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. لیکن رانا صاحب اب جو آپ کے 3 ہفتے کا گیپ آ گیا جلسوں میں، نہیں یہ گیپ نہیں ہے. نہیں لیکن ہمارے مسلسل جو ہے دوبارہ طے ہوگی نا. رانا صاحب نے بھی یہی بات کی کہ نہیں باقی باتوں کو چھوڑیں، پہلے کیسز میں بات نہیں کریں. کیسز کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ جب ویڈیو آئی یا جو میری کچھ بات آیا وہ سنیں. کیسز تو پہلے سے بنے ہوئے تھے. بات یہ ہے کہ جھوٹے کیسز کیوں بنائے آپ نے؟ نہیں بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے. وہ 15 کلو ہیروئن جو وہ واپس لیں، یہ کیسز ہم نے 15 کلو ہیروئن ہے وہ لینا واپس. 15 کلو ہیروئن والا کیس بالکل غلط ہے، لیکن نیب نے نہیں بنایا. جس نے بھی بنایا انہوں نے تو بنایا ہے نا. یہ تو ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ وکٹیمائزیشن جو ہے
اس کو اگر آپ کریں گے تو وکٹمائزیشن کے اوپر ہمارا اعتراض احتجاج جو ہے وہ سیملٹینیسلی جاری رہے گا. لیکن اس کے جاری رہتے ہوئے آپ کریں بات. آپ نے فیٹ اپ کے اوپر بات ہمارے ساتھ کی نہیں ہے, ہم نے آپ کے ساتھ میٹنگز کی نہیں ہیں. اسپیکرز ہاؤس میں رات 1 بجے تک جو میٹنگز ہوتی نہیں ہیں اس میں فیٹ اپ کے بل جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے, دوسرے بل جو ہے وہ ڈسکس ہوتے رہے. آپ آئیں, اب الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آئیں, باقی چیزوں کے اوپر آئیں. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں, میں بات نہیں کر سکتا, میں مل نہیں سکتا. یہ بات بڑی اہم ہے, غیر سیاسی رویہ, یہ بات بڑی اہم ہے. چوہی صاحب, غیر سیاسی رویہ جب وزیر اعظم صاحب منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہیں گے چھوڑوں گا نہیں, تو پھر کون الیکٹورل ریفارم سے بات کرے گا؟ بات نے میں وزیر اعظم جو ہے نا, ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. آپ ایک دنیا کے سب سے بڑے فاسٹ بولر کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں باؤنسر ماروں گا لیکن تم آگے سے آرام سے ڈک کر دینا, یہ تو اب ہیومن سائیکی کے خلاف مطالبہ کر رہے ہیں نا. یہ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ وزیر اعظم ہے. نہیں, چاہے وہ وزیر اعظم ہو چاہے وہ پولیٹیشین ہو, ہر بندے کا اپنا, نہیں ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. رانا صاحب بات اسٹیڈیم میں نہیں ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں ہے. اس کا جو مزاج ہے وہ ایسے ہی ہے. آپ اگر ان کی عزت کریں, اگر آپ نے اپنی عزت کروانی ہے ان کی عزت کریں. اگر آپ اپنی بزنس چاہتے ہیں, آپ کو روز شوق ہے کروانے کا, تو آپ کروا ہی رہے ہیں. نہیں تو پھر وہ اگر وزیر اعظم کو اپنی عزت کا احساس نہیں ہے, اگر وزیر اعظم جو ہے وہ دوسروں کو بے عزت کرے گا تو اس کی بےعزتی ہوگی اس کی. نہیں, وہ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے. پہلے دن اگر آپ ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے کیسز بنائیں گے تو کل کو آپ کے خلاف بنیں گے. نہیں, یہ تو رانا صاحب دھمکی دے رہے ہیں آپ. بالکل نہیں, وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, رانا صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں. کسی کے دیکھیں جھوٹے کیس تو کسی پہ بھی نہیں بننے چاہیے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور ہو, یا کوئی جو جینون کیسز ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا, رانا صاحب کے کیس کے اوپر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. کبھی پی ایم ایل این کے لوگوں نے ریز کیا ہے رانا صاحب کا کیس کہ جناب یہ کیس واپس لیں, یہ غلط کیس ہے؟ کبھی کسی کو سنا ہے آپ نے کسی نیگوسیشن میں آیا ہو؟ اسمبلی میں بات سوائے 5 کے سوائے 8 لوگوں کے کیسز کے کبھی کسی پارٹی کو تکلیف نہیں ہوئی لیڈرشپ کو کہ کوئی کارکن کے کیس بھی پڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی بات کرنی ہے. یہ جو ہے نا, مطلب آپ جو باقی سارے بھی آپ اٹھا کے دیکھیں, حنیف عباسی کے کیس کے اوپر کبھی پی ایم ایل این نے کہا ہے کہ یہ کیس واپس لیں؟ آپ کو باقی کسی پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا کسی نے کہا آپ کو کہ ایون احسن اقبال اور خاقان عباسی کا کیس کبھی کہا ہے لیڈرشپ نے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ واپس لینے چاہیے؟ یہ صرف 8 کیسز ہیں, یہ صرف 8 کیسز ہیں. نہیں, میں صرف بتا رہا ہوں, سارے جھوٹے نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جھگڑا صرف ہے 8 کیسز کا. ان میں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں, مریم کے کیسز ہیں, یہ جو آپ کے اپنا شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں, زرداری صاحب کے کیسز ہیں. کہانی ختم. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کیس ہو میاں نواز شریف کا کیس ہو, رانا ثناء اللہ کا کیس ہو, احسن اقبال یا خاقان عباسی صاحب کا, جب تک آپ جوڈیشل اور احتساب کے جو ہے وہ سسٹم جو ہے بدلنا سی نا 20 سال کو انڈیپینڈنٹ اور بے لاگ غیر جانبدار نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ کام نہیں چل سکتا. کیوں نہیں کیا؟ وہی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کا جو آپ نے اس کو مس یوز کیا ہے, یہ کبھی مس یوز ہوا ہی نہیں. اچھا, کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیب جو ہے, نیب کے لا کے تحت اس قسم کا گند بھی ہو سکتا ہے. جی, یہ پچھلے 70 سالوں میں ایسا گند جو ہے وہ کسی نے نہیں کیا. میرا خیال ہے احتساب الرحمان جو ہے اس کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا. اب جب یہ استعمال ہوا ہے اور یہ ویڈیو والا جو ہے وہ چکر چلا ہے, تو اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن رانا صاحب, اس پہ نیب والا جو قانون ہے اس میں ترمیم کے لیے بات چیت شروع ہوئی تھی, ایک دوسرے نے کی طرف سے تجاویز بھی دی گئی, لیکن بات آگے نہیں بڑھی. بعد میں پھر جو ہے لیکن آپ پہلے ریکارڈ تو کریکٹ کریں نا. رانا صاحب نے تو دل ہی ڈبو دیا یہ کہہ کے کہ اس سے پہلے تو یہ قانون مس یوز ہوا ہی نہیں. تو ذرا آپ میں آپ اس لیے ایڈ نہیں کر سکتا کہ حامد میر سے پچھلے 10 سال کی بات کر رہا ہوں, پچھلے 10 سال کی کوئی مثال, پچھلے 10 سال اس سے پہلے احتساب الرحمان کے زمانے میں ہوا ہے. احتساب الرحمان, بالکل صحیح نام لیا رانا صاحب, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, بالکل صحیح, احتساب الرحمان ہے اس کا نام. یہ جب بھی مس یوز ہوگا, رانا صاحب دیکھیں نا, آپ ان کو داد دیں کہ انہوں نے اس کا صحیح نام لیا. جب بھی مس یوز ہوگا اس کے یہی ریزلٹس آئیں گے جو اب ہے. اس وقت ہوا غلط ہوا, اب ہو رہا ہے غلط ہے. اب اگر آپ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ نے غلط استعمال کیا اور آپ نے تسلیم نہیں کیا, بھائی آپ کر لیں. لیکن رانا صاحب یہ اب آپ تسلیم کر لیں کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ بات ابھی تو خیر رانا صاحب ایسے بات کر رہے ہیں, فرینکلی
جو کیسز ہیں نا شہباز شریف صاحب کے اوپر، مریم بی بی کے اوپر، پہلے یہ اس طرح ہی کرتے تھے، کسی بندے کو پکڑ لیا، اس کو مار کٹ لیا، اس نے کہا جی جو آپ کہتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں، لکھ دیا. اب یہ جو کیسز ہیں اس میں اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں. 41 والیوم کی بینک ٹرانزیکشنز ہیں شہباز شریف کے کیس کی، 63 والیوم کی بینک ٹرانزیکشنز ہیں زرداری صاحب کے کیس کی. ان میں سے کسی کا کوئی اورل تو ایشو ہی نہیں کہ کسی کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کے یہ لے لے گا. اپنا حامد صاحب میری نوٹ کر لیں، فواد چوری وکیل بھی ہیں، سمجھتے ہیں لا کو. یہ 63 ہوں، یہ 41 ہوں، یہ 104 ٹرانزیکشن، یہ کہہ رہے ہیں میاں شہباز شریف کا تو خیر اس پہ میں نے دیکھا ہے ڈیپلی بنتا نہیں ہے. یہ سلمان شہباز صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ 100 ٹرانزیکشن اب جو لارجر بلکہ فل بینچ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے قاضی فیاض عیسیٰ کیس میں، اس میں جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی جو ڈیفینیشن ڈیفائن کیا ہے نا، اس کے بعد یہ مجھے منی لانڈرنگ کا کیس بنا کے دکھا دیں مجھے. اچھا نہیں بنتا. جو ایلیگیشن سلمان شہباز، حمزہ شہباز پہ ہیں، میاں شہباز شریف پر وہ بھی نہیں ہے. اور اس فیصلے میں منی لانڈرنگ جو ڈیفائن کیا ہے فواد چودھری اسے پڑھ لیں اس ججمنٹ کو، اس کے بعد یہ مجھے دکھا دیں کہ یہ کیسے منی لانڈرنگ